دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو خاص لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، یا وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس دنیا میں کوئی بڑا کام لینا ہے، وہ علم سیکھنے کے لیے کبھی کتاب کا استعمال نہیں کرتے. ان کو کتاب کی ضرورت نہیں، یا پھر ایسا کہہ لیں کہ وہ کتاب کو ترجیح نہیں دیتے. وہ کبھی مدرسے، یونیورسٹی، کالج، ایسے تعلیمی اداروں سے وہ والا علم کبھی نہیں سیکھتے، دین کبھی نہیں سیکھتے. وہ اس دین کو ترجیح دیتے ہیں جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو سکھاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے نا خود سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اسے کتاب کی ضرورت نہیں رہتی. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں نا، وہ تو 100% شیور ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ کتاب کو ترجیح نہیں دیں گے. دیکھو، علم انسان کے اندر محفوظ ہے. ایک علم وہ ہے جو انسان کتاب سے سیکھتا ہے، لیکن کتاب کا علم کیا ہے کہ آپ نے ایک کاپی رائٹ چیز اٹھائی، اسے پڑھ لیا. مطلب کسی نے لکھا ہوا ہے، آپ نے اٹھایا پڑھ دیا، اس کا آپ کیا فائدہ ہوگا؟ مثال ہے کہ میں اگر کوئی کتاب لے کر اس کے اندر سے ایک واقعہ پڑھ لیتا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کا مجھے پتہ چل گیا، تو اس کا مجھے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے کیا میری ذات کے، میری خودی کے سفر میں کوئی آسانی ہوئی؟ نہیں، اسے کوئی آسانی نہیں. لیکن ایک علم وہ ہے جو انسان کتاب سے نہیں اپنی ذات سے سیکھتا ہے، اللہ خود انسان کو سکھاتا ہے. وہ علم کون سا ہے؟ جیسے مثال ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان ٹولیوں میں بیٹھ کے کہکے لگانا بند کر دیتا ہے. وقت ہوتا ہے نا، انسان کا لڑکپن ہوتا ہے، انسان ٹولیوں میں بیٹھتا ہے، اونچے اونچے گپے ہانکتا ہے، کہکے لگاتا ہے. پھر اس کے بعد انسان آہستہ آہستہ جو ہے نا اس چیز کو ترک کر دیتا ہے. انسان اس کو بے وقوفی سمجھتا ہے، انسان کو اچھا نہیں لگتا. پھر یہ کیوں؟ یہ کس نے آپ کو سکھایا؟ پھر اب ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان میچور ہو چکا ہے. بات بڑی آگے تک جو ہے نا جاتی ہے. پھر انسان اپنے سے چھوٹے کا ادب کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے سے بڑوں کا ادب کرنا شروع کر دیتا ہے. اپنے چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی بات کرے تو انسان اس کی بات کو سنتا ہے، اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا. یہ کون انسان کو سکھا رہا ہے بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹے سے تمیز سے پیش آنا؟ کون سکھا رہا ہے انسان کو؟ ضروری تو نہیں کہ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے یہ سب کرتے ہیں، نہیں. ایسے لوگ یونیورسٹی جاتے ہی نہیں، کالج جاتے نہیں، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہوتی ہے. نیچرلی یہ چیزیں انسان جو ہے نا وہ سیکھتا جاتا ہے. یہ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سکھا رہی ہے. سب سے بڑی مثال، جب اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو دکھ دیتی ہے، درد دیتی ہے، تکلیفیں دیتی ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ انسان تنہائی میں چلا جاتا ہے، وہاں پر جا کے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کس نے سکھایا؟ کس یونیورسٹی کے پروفیسر نے آپ کو سکھایا یہ والا کہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو ایسے یاد کرنا ہے، اس کے ساتھ ایسے باتیں کرنی ہیں، اس کو ایسے راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس سے ایسے دعائیں مانگنی ہیں، ایسے رونا ہے؟ یہ سب کون سکھا رہا ہے آپ کو؟ یہ وہ والا حقیقی علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو خود سکھا رہی ہے. اس کا کوئی سورس نہیں ہے، کوئی بک سورس نہیں ہے، کوئی تعلیمی ادارہ سورس نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج اس کا سورس نہیں ہے. یہ علم انسان کی ذات کے اندر محفوظ ہے. اور یہ جو علم جس کی میں بات کروں، یہ اس علم، حقیقی علم کی طرف جو ہے نا انسان کو لے کے جاتی ہے. حقیقی علم انسان کا کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام تھے، ان کو سجدہ ایسے نہیں تھا ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کا ایک ٹینیور ہے. پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا جسد حقیقی تیار ہوا، تب اللہ نے نہیں بولا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو. نہیں، فرشتوں نے پوچھا تھا نا کہ فساد کریں گے جا کے نیچے زمین پر، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو پھر ایک اور کام بھی وہاں پر ہوگا. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بلایا، ان چیزوں کے نام بتاؤ. کتنا سمپل سا قصہ آپ نے سنا ہوا، لیکن اس کی گہرائی، اس کی ڈیپتھ کو کبھی سوچا ہے؟ فرشتوں نے بولا اللہ ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہوا، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. اللہ نے پھر کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا کہ آپ بتاؤ بھائی ان سب چیزوں کے نام بتاؤ. حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا. کس نے سکھایا؟ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا نا، اللہ نے خود سکھایا. تو کیا کبھی غور کیا کہ وہ علم جو اس وقت آدم کے اندر پھونکا گیا، آدم کے اندر داخل کیا گیا، آدم کا سینہ کھولا گیا، وہ کیا کوئی کتاب تھی یا کوئی لٹریچر تھا؟ نہیں، وہ ایک ذات کا علم تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کے اندر اتار دیا گیا. تو کیا حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کے اندر وہ جو علم اتارا گیا تھا وہ اسی وقت کے لیے تھا، یا اس کے بعد اس کو نکال لیا گیا تھا، یا آدم کی اولاد کے اندر بھی وہ چلتا آ رہا ہے؟ وہ علم انسان کے اندر محفوظ ہے، انسان کی ذات کے اندر وہ علم موجود ہے. جو لوگ خودی کا سفر کرتے ہیں نا، ان کا کنسیپٹ ہی یہی ہے. وہ علامہ اقبال کا جو خودی کا کنسیپٹ ہے بیسڈ اس چیز پر، مولانا روم کی مثنوی بیسڈ اس چیز پر ہے کہ انسان کو اپنی ذات کی تلاش کرنی ہوگی، اس کے اندر حقیقت کو پانا ہوگا. ابھی انبیاء اکرام ہیں، اللہ کے ولی ہیں، مجھے ایک نبی بتا دیں، ایک نبی بتا دیں جو کسی درس میں گیا ہو، کسی یونیورسٹی میں گیا ہو، کسی کالج میں گیا ہو، کہیں سے جا کر اس نے علم سیکھا ہو. نہیں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. میں ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی طور پر بلاتے تھے ہم کلام ہونے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر جو ایک تجلی دکھائی اور وہ سارا پہاڑ جل گیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں تھا دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک خواہش تھی نا ان کے، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے نبی کی خواہش کو ادھورا چھوڑ دیا ہوگا؟ کبھی غور کیا اس بات پر کہ اس کے بعد ایک قصہ، ایک واقعہ پیش آیا جو بڑی گہرائی کے ساتھ قرآن حکیم میں کوٹ ہوا. ہجر کو تلاش کرو جا کر، ہجر کو تلاش کرو. کیوں تلاش کرنا تھا حضرت ہجر علیہ السلام کو؟ کیونکہ حضرت ہجر علیہ السلام اس علم کے سے واقف تھے جو انسان کی ذات کے اندر محفوظ ہے. انسان کی ذات کے اندر جو علم محفوظ ہے نا، وہ علم خدا نے خود بندے کو سکھایا ہوا ہے. وہ حقیقی علم ہے. اسی علم کے ذریعے انسان نے خدا کو دیکھنا ہے، خدا تک پہنچنا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نا صدیوں تک کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولا تھا کہ مجھے صدیوں بھی سفر کرنا پڑے نا تو میں اس علم کے پیچھے جاؤں گا، ہجر کے پیچھے جاؤں گا. جب ان کو ملے، ایک لمبی داستان ہے، میں شارٹ کرتا ہوں. جب ان کو ملے جا کر، تو حضرت ہجر علیہ السلام سے کیا بولا انہوں نے؟ اے ہجر، مجھے سکھا جو تجھے تیرے اللہ نے سکھایا ہوا ہے. اللہ سے سیکھا ہوا مجھے بھی سکھا. تو حضرت ہجر علیہ السلام نے پھر وہ سارا، آپ نے سنا ہوگا، کشتی میں بیٹھے ایک بچے کو بھی مارا، ایک دیوار بھی گرائی. وہ سارا علم غیب تھا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اپنے لاڈلے اور پیارے نبی کو، حضرت ہجر علیہ السلام سے ملوایا اور ان سے وہ علم ان کو سکھوایا. تب جا کر ان کی وہ حاجت پوری ہوئی، وہ خواہش پوری ہوئی دیکھنے کی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی چیز کو ادھورا نہیں چھوڑا ہوا، سب کو ملا. لیکن انسان کو اپنی ذات کے اندر تلاش کرنا ہے. مولا علی علیہ السلام سے نا، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سرکار دو عالم سے علم ایسے حاصل ہوا ہے کہ جیسے پرندہ چونچ کے ذریعے بچے کو فیڈ کرتا ہے. وہ علم کون سا علم ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو نبی پاک نے بولا ہوا کہ یہ علم کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. وہ کیا سرکار دو عالم نے کتابوں کو ڈھیر دیا تھا مولا علی علیہ السلام کو کہ یہ ساری جو ہے نا حدیثیں پڑھ لو، یہ سارا کچھ پڑھ لو تو تمہیں علم حاصل ہو جائے گا؟ نہیں، یہ وہ والا علم نہیں ہے. یہ وہ والا علم ہے جو سرکار دو عالم کی ذات کے اندر محفوظ تھا، سرکار کی ذات کے اندر موجود تھا. اس علم کو سرکار نے مولا علی علیہ السلام کو سینہ بسینہ پہنچایا. تبھی مولا علی علیہ السلام نے بولا کہ ایسے ملا جیسے پرندہ چونچ کے ذریعے جو ہے نا بچے کو فیڈ کرتا ہے. تب بھی پھر مولا علی علیہ السلام کو جو ہے نا نبی پاک نے بولا کہ یہ علم کا دروازہ ہے، کیونکہ میرے اندر جو کچھ تھا سارا اس کے اندر میں نے انڈیل دیا ہے، سارا کا سارا علم. تو مولا علی علیہ السلام کے آپ نالج کی مثالیں دیکھ لیں، سلونی. مولا علی علیہ السلام نے پھر بولا نا، پوچھ لو مجھ سے، میں زمین کے رستوں سے آسمان کے رستوں کو بہتر جانتا ہوں. تو سرکار کیسے بہتر جانتے تھے؟ کیوں؟ سرکار اپنے وجود پر مکمل طور پر اب جو ہے نا عبور حاصل کر چکے تھے. وہ والا علم جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، اس علم پر بھی اور اپنے امر پر بھی وہ مکمل رابطے میں تھے. تو جب انسان ایک مکمل اپنے ضابطہ حیات کو سمجھ جاتا ہے تو انسان زمین و آسمان کی ہر شے کا علم اس کے پاس ہوتا ہے. یہ کائنات اس کے لیے بنائی گئی. فرشتوں نے سجدہ اس کو کیا تھا، یہ فرشتوں سے اعلیٰ تھا تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اس کو. تو اس کی ذات کے اندر وہ جو علم موجود ہے نا، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ خاص لوگ. وہ کبھی کتاب کو ترجیح نہیں دیتے، وہ کبھی کتاب سے کاپی رائٹ چیزیں اٹھا کر خود کو جو ہے نا، اپنی عقل کو جو ہے نا وہ نہیں کرتے، وہ گرو نہیں کرتے. وہ ہمیشہ اپنے دل کو گرو کرتے ہیں. یاد رکھنا، انسان کا امر، انسان کے اندر موجود اس کا حقیقی علم اور انسان کا قلب، ان تینوں کا انسان کا اندر بہت گہرا رشتہ موجود ہے. یہ علم جو ہے یہ مدد کرتا ہے انسان کے قلب کو رواں کرنے میں، اور جب قلب رواں ہوتا ہے تو روح کا مرکز بنتا ہے ہمیشہ قلب. تبھی اس میں اللہ کی اس کے اندر جگہ بنتی ہے اور ہو کی آواز آتی ہے. جو ہو کی جو منزل ہے نا، جو اسی طریقے سے ہے. لا اور اللہ کی منزل اسی طریقے سے ہے. یہ انسان کے اندر محفوظ ہے سب کچھ. کلندر لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ خدا کی تلاش کو کی شروعات ہی اپنی ذات کے اندر سے کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان کی ذات کے اندر وہ امر موجود ہے جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اور وہ پہلے ہی خدا کو جانتا ہے. وہ مددگار ثابت ہوگا ہمیں خدا تک لے کے جانے کے لیے. تو علم جو ہے نا وہ ہمیشہ ذات سے سیکھنا چاہیے، کتاب سے نہیں. جزاک اللہ خیر.